اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ ساجد علی ٹکو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ٹاپک زمین کی پیمائش کے متعلق ہے۔ صدیوں سے دنیا میں زمین کی پیمائش کا نظام چل رہا ہے۔ اس زمین کی پیمائش پر مختلف ممالک میں مختلف پیمانے ہیں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں، جسے بر صغیر کہتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور باقی جو اس سب کانٹیننٹ میں ممالک ہیں، ان میں انگریزوں کا قائم کیا ہوا زمین کی پیمائش کا نظام رائج ہے۔ ہمارے ہاں جو زمین کی پیمائش ہے، اس کے لیے جو میئرمنٹ ٹیپ استعمال ہوتی ہے، اس کو عام لفظوں میں فیتہ بولا جاتا ہے۔ پٹواری کے پاس جو ہوتی ہے، اس کو جریب بولا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص کوئی پراپرٹی خریدنے جاتا ہے، تو اس کو جو پراپرٹی بھی خریدتا ہے، اس کی پیمائش کے طریقے کا علم ہونا چاہیے کہ اس کی پیمائش کس طرح نکالنی ہے۔ عموماً جو خریدار ہوتے ہیں وہ نئے ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ایک کنال میں کتنے مرلے ہوتے ہیں، ایک ایکڑ میں کتنی کنالیں ہوتی ہیں، ایک مرلے میں کتنے فٹ ہوتے ہیں، کتنی سرسائیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ اس بارے میں بالکل لا علم ہوتا ہے۔ وہ پیسے تو اکٹھے کر لیتا ہے کہ میں جا کے زمین خریدوں، لیکن زمین کی پیمائش کے متعلق وہ بالکل لا علم ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی پراپرٹی خریدنے جائیں، کوئی دکان خریدنے جائیں، زمین خریدنے جائیں، مکان خریدنے جائیں، دفتر خریدنے جائیں، تو سب سے پہلے آپ جس سے خرید رہے ہیں اس سے اس جگہ کے ڈاکومنٹ طلب کریں۔ ڈاکومنٹ دیکھیں کہ آیا کہ ڈاکومنٹ اوریجنل ہیں یا فکٹیشیس ہیں۔ ان کی فوٹو کاپی لیں، متعلقہ سب رجسٹرار کے پاس جائیں، اس سے جا کے اس کی ویریفیکیشن کروائیں کہ آیا کہ زمین اسی کے نام ہی ہے یا کسی اور کے نام ہے۔ اس جگہ کی فرد لیں، پٹواری کے پاس جائیں، پٹواری کے پاس جا کے اس کے رجسٹر میں چیک کریں کہ وہاں ریڈ انک سے اس نے کچھ لکھا تو نہیں ہوا، کہ اس پر کوئی سٹے تو نہیں ہوا اور وہ زمین اسی بندے کے نام ہی ہے اور متواتر اس کے نام جمع بندی میں چلی آ رہی ہے۔ جب تک آپ اپنا ساری تفتیش مکمل نہیں کر لیتے ہیں، اس وقت تک اس پراپرٹی کو مت خریدیں۔ اگر آپ کسی سوسائٹی میں خرید رہے ہیں تو سوسائٹی کے دفتر میں جائیں۔ ہر سوسائٹی میں دفتر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اس سوسائٹی کے دفتر میں جا کے ویریفائی کریں کہ آیا کہ یہ جو زمین ہے یہ اسی بندے کے نام ہے یا کسی اور کے نام ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اس شخص کو پوزیشن لیٹر کے ساتھ آنرشپ سرٹیفکیٹ جو ہے یا آنرشپ لیٹر جو ہے وہ بھی سوسائٹی نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اگر آپ ایل ڈی اے میں خرید رہے ہیں کوئی جگہ، تو ایل ڈی اے کے دفتر میں جائیں، وہاں سے ویریفائی کریں کہ یہ زمین جو ہے متعلقہ شخص کے نام ہی ہے یا اس میں کوئی کیس تو نہیں چل رہا۔ آپ سب میں اس بات کا اطمینان کر لیں کہ اس زمین پر کوئی کیس تو نہیں چل رہا، کسی کورٹ میں کچھ سٹے تو نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ اس زمین کو خریدیں اور اس زمین کی پیمائش کریں۔ اب اس زمین کی پیمائش جو ہے نا، اس کے لیے
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو جگہ لے رہے ہیں وہ کتنے مرلے ہے، کتنے کنال ہے، کتنے ایکڑ میں ہے۔ تو اس کی پیمائش کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرلے میں 272.25 مربع فٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ 5 مرلے کا پلاٹ لے رہے ہیں تو وہ 1361.25 مربع فٹ ہوگا۔ 10 مرلے کا لے رہے ہیں تو وہ 2722.50 مربع فٹ ہوگا۔ اگر 1 کنال کا لے رہے ہیں تو وہ 5445 مربع فٹ ہوگا۔ اگر آپ 1 ایکڑ لے رہے ہیں تو وہ 43,560 مربع فٹ ہوگا۔ اگر آپ ایل ڈی اے میں لے رہے ہیں، ایل ڈی اے کا جو مرلہ ہے وہ 225 فٹ کا ہے۔ اگر آپ 5 مرلے کا وہاں ایل ڈی اے کا پلاٹ لیتے ہیں تو وہ 1125 مربع فٹ ہوگا۔ اگر آپ 10 مرلے کا لیتے ہیں تو وہ 2250 مربع فٹ ہوگا۔ اور اگر آپ 1 کنال کا لیتے ہیں تو وہ 4500 مربع فٹ ہوگا۔ آپ موقع پہ میئرمنٹ ٹیپ جو ہوتی ہے، جس کو فیتہ بھی بولتے ہیں اردو میں، وہ ساتھ لے کے جائیں اور اس جگہ کی پیمائش خود کریں کہ وہ جگہ کتنی ہے، مشرق میں کتنی ہے، مغرب میں کتنی ہے، شمال میں کتنی ہے، جنوب میں کتنی ہے، اور اس جگہ کو آپ خود پیمائش کر کے دیکھیں کہ وہ کتنے فٹ ہیں، اور جتنے بھی وہ فٹ بنے تو اس کو آپ 272.25 پہ تقسیم کر دیں تو وہ مرلے نکل آئیں گے۔ اور 20 مرلے کی 1 کنال ہوتی ہے اور 8 کنال کا 1 ایکڑ ہوتا ہے۔ اسی طرح 25 ایکڑ کا 1 مربع ہوتا ہے۔ تو آپ خود پیمائش زمین کی کرنا سیکھیں، اور جب بھی کوئی زمین، مکان، دکان خریدیں تو اس کی پیمائش خود کریں تاکہ آپ اپنے ساتھ ہونے والے کسی قسم کے فراڈ سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنا، اپنے اڑوس پڑوس کا، دوستوں کا، جاننے والوں کا بہت خیال رکھیں، اپنے خاندان کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔